بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسئلہ معتقد کا صفحہ 8 پر صرف مسئلہ یعنی عنوان ہے، اور اس کے صفحہ 209 پر یہ پوری بحث موجود ہے، اور بحث واقعی بحث کی شکل میں، بحث کے انداز میں بڑی اچھی کی گئی ہے۔ فرماتے ہیں متعلق الایمان اے ما یجب الایمان بہ ہوا ما جاء بہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فیجب التصدیق بکل ما جاء بہ عن اللہ تعالی من اعتقادی و عملی۔ ایمان کے متعلقات یعنی وہ چیزیں جس پر ایمان لانا ضروری ہے، وہ ہے جسے لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے۔ تو جو کچھ وہ اللہ کی طرف سے لائے ان سب پر ان سب کی تصدیق واجب ہے، چاہے ان کا تعلق اعتقاد سے ہو، چاہے ان کا تعلق عمل سے ہو۔ دونوں کے حق ہونے، اعتقاد سے تعلق ہے تو آپ سوچتے ہوں کہ ہاں تصدیق اس کی اعتقادی ہے، تو مسائل ہیں تو اعتقاد اور تصدیق دونوں ایک دوسرے سے کہ بالکل قریب چیزیں ہیں۔ عمل کا اعتقاد رکھنا کس طرح ہوگا کہ اس عمل کے حق ہونے کا اعتقاد، جیسے نماز روزہ اور دوسرے اعمال صالحہ ہیں، عبادات ہیں، یہ اگرچہ عملی ہیں لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے، ان کی بجا آوری، تو ان کے حق ہونے پر کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم ہے تو وہ یقیناً حق ہوگا، تو اس کے حق ہونے کی تصدیق، اس کے حق ہونے کا اعتقاد رکھنا۔ اس لیے وضاحت فرماتے ہیں والمراد بالعملیہ اعتقاد و حقیت العمل، عملی سے مراد عمل کے حق ہونے کا اعتقاد رکھنا۔ اب اس کے بعد فرماتے ہیں وحاصل کل ما فی کتب الکلامیہ و دواوین السنہ تفاصیل لہذین، کتب کلامیہ اور سنت کے دفتروں میں جتنی چیزیں ہیں ان سب کا حاصل انہی دونوں کی تفصیلات ہیں، یعنی وہی مسائل، وہی چیزیں جو اعتقاد اور عمل سے متعلق ہیں، ان سب کے اندر یہی باتیں موجود ہیں۔ وہ اجمال ہو، اس کا اجمال کیا ہے اور اس کی تفصیل کیا ہے؟ وہ اجمال ہو ان یقر بان لا الہ الا اللہ، اور اس کا اجمال یہ ہے کہ اس بات کا اقرار کرنا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اس بات کا اقرار کرنا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، ان مطابقت جنانہ و استسلامہ، نیچے لکھا ہوا اذعان، ماقبل میں اس کی گفتگو گزر چکی ہے کہ دل کے مطابق اس کا اقرار کرنا اور اپنے اذعان کے مطابق اس کا اقرار کرنا۔ دل جو ہے آپ کا اقرار آپ کے دل کے مطابق ہو، آپ کا اقرار آپ کے دل کے مطابق ہو، تو دل میں جب اعتقاد ہوگا تبھی وہ اقرار مطابق ہوگا لا الہ الا اللہ کے، اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کا کی جب تصدیق اور اذعان آپ کے دل میں ہوگا، موجود ہوگا، تصدیق موجود ہوگی، اذعان موجود ہوگا، تو وہ اقرار جو ہے یہ حقیقت میں مکمل طور سے ایک اجمال ہے ایمان کا۔ اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری پیغمبر ہونے، رسول اللہ ہونے کا جب دل میں یقین پختہ ہوگا تو زبان کا وہ اقرار قابل قبول ہوگا شرعاً۔ اور وما وقع من التفاصیل فی ملاحظۃ المکلف بأن جذبہ جاذب الی تعقل ذلک الامر التفصیلی وجب الایمان بہ تفصیلا، اور مکلف کی نگہ بصیرت میں، اعلیٰ حضرت نے نظر بصیرت ہی لکھا ہے کہ مکلف کی نگہ بصیرت میں اس کی تفصیلات یوں ہوں گی کہ ایک کھینچنے والا اسی امر تفصیلی کے تعقل کی طرف اسے کھینچے گا۔ اس مکلف کو ایک ایسی چیز ہوگی جو اس امر تفصیلی کے تعقل یعنی اس کے ذہن میں اسے بٹھانے کی طرف اسے راغب کرے گی، تو اب اس چیز پر تفصیلاً ایمان لانا ضروری ہوگا۔ یعنی لا الہ الا اللہ کے جو تقاضے ہیں، لا الہ الا اللہ کے تقاضے ہیں، یہ تقاضے بار بار آپ کو تفصیلات کی طرف لے جائیں گے۔
محمد الرسول اللہ کے جو تقاضے ہیں، یعنی اس اقرار کے جو تقاضے ہیں، وہ بار بار آپ کو تفصیل کی طرف لے جائیں گے۔ تو یہی اجمال آپ کو تفصیل کی طرف لے جائے گا کہ اللہ کے ایک ہونے کے اقرار کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اللہ کو خالق مانیں اور اللہ کو الہ مانیں، اور اللہ کو الہ مان لیا ہے تو جو تقاضۂ الہیت ہے اس کی تکمیل بھی ہم کریں کہ اللہ کو ہم نے معبود مانا ہے، تو ایک جذبہ عبدیت بھی ہمارے اندر پیدا ہونا چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ ہم عبادات سے کی طرف راغب ہوں، عبادات سے قریب ہوں۔ فرماتے ہیں اب فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ الْأَمْرُ التَّفْصِيلِي مِمَّا يَنْفِي جَحْدَهُ الْإِسْلَامَ او یوجب التکذیب للنبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فجحدہ المکلف حکم بانہ کافر۔ تو اگر وہی امر تفصیلی ایسا ہو جس کا انکار اسلام کی نفی کرتا ہو، وہ امر تفصیلی ایسا ہو جس کا انکار اجمالی تو فقط لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کے اقرار میں موجود ہے، یہ اجمال ہے۔ اس اجمال کی جو تفصیل شریعت نے بیان فرمائی ہے وہ تمام مسائل ضروریہ جو دین اور شریعت کے مسائل ضروریہ مانے جاتے ہیں وہ امر تفصیلی ہے۔ وہ امر تفصیلی وہ مسائل ضروریہ ایسے ہوں کہ اگر ان کا انکار اسلام کی نفی کرتا ہو، کہ آپ ان میں سے کسی ایک کا انکار کر دیں گے تو یہ اسلام کے لیے نافی بنے گا، یا اس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب سامنے آئے گی۔ اسلام کی نفی تو نہیں کرے گا، لیکن اگر وہ انکار سامنے آتا ہے تو گویا کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کا مرتکب ہوتا ہے۔ تو یا تو وہ امر تفصیلی ایسا ہو جو اس کا انکار اسلام کی نفی کرتا ہو، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کا موجب ہو، سبب ہو۔ تو فرماتے ہیں ان دونوں صورتوں میں اگر مکلف اس کا انکار کرتا ہے، اگر مکلف اس کا انکار کرتا ہے تو اس کے کافر ہونے کا حکم لگایا جائے گا، وَإِلَّا یعنی اگر وہ ایسا نہیں، یعنی انکار نہیں کرتا ہے تو اس کے فاسق ہونے کا اور گمراہ ہونے کا حکم لگایا جائے گا۔ ٹھیک ہے، وَإِلَّا فسقا وضلل اے حکما بانہ فاسق ضال، ورنہ تو اس کے فاسق قرار دیا جائے گا اور اسے گمراہ قرار دیا جائے گا، یعنی اس بات کا حکم لگایا جائے گا کہ وہ شخص فاسق ہے اور ضال ہے۔ گویا کہ کفر کا حکم لگنے کی دو صورتیں ہیں کہ جن امر تفصیلی، جو امور تفصیلیہ، جو مسائل دین کے ضروری مسائل ہیں انہیں امر تفصیلی سے واضح کیا گیا۔ اگر وہ امر تفصیلی ایسے ہوں جس کا انکار اسلام کی نفی کرتا ہو، ٹھیک ہے، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کا سبب بنتا ہو، تو ان دونوں صورتوں میں انکار کفر کی طرف لے جائے گا۔ اگر کسی مکلف نے اس کا انکار کیا، اس امر تفصیلی کا انکار کیا، تو اس کے کافر ہونے کا فیصلہ کر دیا جائے گا۔ اب فرماتے ہیں ما قبل میں اس کی بحثیں اشارتاً گزر چکی ہیں۔ فما ينفي الاستسلام، تو وہ چیزیں جو استسلام کو یعنی اذعان کی نفی کرتی ہیں، ہوا کل ما قدمناه عن الحنفیہ من الالفاظ والافعال الدالۃ علی الاستخفاف، تو وہ چیزیں، وہ تمام چیزیں ہیں، وہ تمام الفاظ اور افعال ہیں جو استخفاف پر دلالت کرتے ہیں، اور جسے ہم نے حنفیہ سے کے حوالے سے ماقبل میں آپ کے سامنے بیان کر دیا۔ اور اس سے پہلے کسی مکرم، ہر نبی مکرم ہوتا ہے، وہاں نبی کریم کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ نبی کے قتل کے حوالے سے جو ہم نے وضاحت کی، کیونکہ نبی کو قتل کرنا بھی یہ اس کے استخفاف کی بنیاد پر ہے۔ ماقبل ہی میں اس کا ذکر گزر چکا ہے کہ تصدیق بھی پائی جا رہی ہے اور دل بھی اس کا اس اقرار کے مطابق ہے، پھر بھی خواہش نفس کی بنیاد پر اگر کوئی شخص کسی نبی کو قتل کر دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں کہیں نہ کہیں استخفاف پایا جاتا ہے، استخفاف پایا جاتا ہے۔ اس بنیاد پر نبی کے قتل کو بھی کفر قرار دیا گیا ہے۔ اذل استخفاف فیہ اظہر، کیونکہ وہاں بھی نبی کے قتل میں بھی استخفاف جو ہے یہ اظہر ہے۔ وما یوجب التکذیب، اور وہ چیزیں جو تکذیب کا سبب ہیں، ہوا جحد کل ما ثبت عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم ادعاؤہ کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
لازمی طور پر ان کے اللہ کی طرف سے لانے کا، پیش کرنے کا دعویٰ کیا ہو، جن کا ادعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو. کس طرح ثابت ہو؟ ضرورتاً ثابت ہو. تو اب ایسی چیز کا انکار یہ تکذیب کا سبب ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے اور آپ اس کا انکار کر رہے ہو، تو یہ اللہ کے رسول کی تکذیب ہوئی نا. تو فرماتے ہیں اور وہ چیز جو تکذیب کی سبب بنتی ہے، تکذیب کا سبب بنتی ہے، وہ ہوا جہد و کل ما ثبت عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ادعاؤہ ضرورتاً، وہ تمام چیزیں، ان تمام چیزوں کا انکار ہے جس کا ادعا آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ضرورتاً ثابت ہو. ضرورتاً ثابت ہونے کا مطلب یہ ہوا کہ بحیث صار العلم بکونہ ادعاؤہ ضروریاً، کہ اس کے ادعا کا علم یہ ضروری ہو چکا ہو. جیسے بعث ہے، جزا ہے، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جانا، اور جزا سزا 5 وقت کی نمازیں. لیکن فرماتے ہیں وَيَخْتَلِفُ حَالُ الشَّاهِدِ لِلْحَضْرَةِ النَّبَوِيَّةِ وَحَالُ غَيْرِهِ فِي بَعْضِ الْمَنْقُولَاتِ دُونَ بَعْضٍ. ایک شخص ہے کہ اس نے اپنی زبان سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ان امور کی وضاحت کرتے ہوئے سنا ہے، اور ایک شخص ایسا ہے جس کے پاس یہ امور منقول ہو کر پہنچے ہیں، تو دونوں کا حال تو الگ الگ ہوگا نا. تو کون سے امور ایسے ہیں، کون سے امور ایسے ہیں کہ جہاں غائب و حاضر بالکل ایک درجے میں ہے، اور کون سے امور ایسے ہیں کہ جہاں غائب و حاضر پر حکم لگانے میں فرق کیا جائے گا. یہی ایک بڑی اہم بحث ہے جو انشاءاللہ کل پیش کی جائے گی. یہاں اتنا بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہونے والے شخص کا حال اور اس کے علاوہ کا حال بعض منقولات میں مختلف ہے اور بعض میں مختلف نہیں ہے. یعنی ظاہر سی بات ہے، نقل جیسی ہے، جن راستوں سے منقول ہو کر، جن شخصیات سے منقول ہو کر وہ ہم تک پہنچا ہے، جیسے اخبار احاد سے منقول ہو کر ہم تک وہ امور پہنچے ہیں، تو اگر ان کا انکار وہ شخص کر رہا ہے جو شاہد ہے، تو ان کا انکار کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا انکار کر رہا ہے، کیونکہ وہ حاضر تھا وہاں. ٹھیک ہے، اور ہم احاد اس لیے اسے کہہ رہے ہیں کہ وہ ہمارے پاس نقل ہو کر پہنچا ہے، اور نہ وہ خبر متواتر ہے اور نہ ہی خبر مشہور ہے. اب ہم نے اگر اس کا انکار کیا ہے تو اس لیے نہیں کہ اللہ کے رسول نے یہ فرمایا ہے، بلکہ انکار کا مطلب یہ ہوا کہ روعات میں ضعف پایا جا رہا ہے. اور اگر شاہد اس کا انکار کرے، اس کا مطلب حاضر تھا وہاں، وہ ایک شخص ہی جس نے اسے نقل کیا ہے اس حدیث پاک کو یا اس امر دینی شرعی کو، تو وہ اس نے تو اپنے کان سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ میں اللہ کی طرف سے یہ لے کر آیا، یہ دین کا مسئلہ ہے. اگر اس کی وضاحت آقا نے فرما دی ہے، اس ایک کان نے اسے سنا ہے، اس ایک کان پر لازم و ضروری ہے کہ اس کی تصدیق کرے. اگر وہ انکار کرتا ہے تو وہ کافر ہو جائے گا. اس کے علاوہ جتنے کان ہیں ان تمام کانوں نے سنا ہے، نقل واحد کے ذریعے سے اس تک وہ باتیں پہنچی ہیں. تو اب اگر وہ انکار کرتا ہے تو اس انکار کو کفر نہیں قرار دیا جائے گا. گویا کہ یہاں حاضر اور غائب کا حکم الگ الگ ہو جائے گا. شاہد انکار کرے گا، حاضر انکار کرے گا تو حکم کفر ہوگا، اور اگر غائب انکار کر رہا ہے تو حکم کفر نہیں ہوگا. یہ فرق ہے. لیکن وہ مسائل ضروریہ دینیا جو نقل مشتہر، نقل مشہور کے ذریعے سے، نقل متواتر کے ذریعے سے ہم تک پہنچے ہیں، ان میں حاضر و غائب دونوں کا حکم یکساں ہے. جو حاضر انکار کرے گا تو بھی اس پر حکم کفر ہوگا، غائب انکار کرے گا تو بھی اس پر حکم کفر